چیخ رہی ہے، برف پگھل رہی ہے، جنگل جل رہے ہیں اور ہوا میں زہر بھر گیا ہے۔ انسانیت ایک موڑ پر کھڑی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ یہ تباہی اور گرمی کا دور پرانی تحریکوں کا حصہ ہے، جس کا ذکر قرآن نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ اگر ہم تاریخ کے پنے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین نے پہلے بھی ایسے دور دیکھے ہیں۔ قدیم قومیں طوفانوں اور قحط سے مٹ گئیں۔ جب انسان نے حد پار کی تب فطرت نے جواب دیا۔ ہر تباہی کے پیچھے ایک سبب چھپا تھا کہ تکبر اور لالچ کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین اور سمندر میں فساد پیدا ہو گیا ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کے اعمال سے۔ یہ آیت آج کے کلائمیٹ کرائسس کی اصلی تصویر ہے۔ ڈیفورسٹیشن، پولوشن اور گریڈ نے زمین کا نظام بگاڑ دیا ہے۔ فطرت ہماری دشمن نہیں، ہمارا آئینہ ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، لیکن قرآن نے پہلے ہی انسان کو خبر دی تھی۔ جب انسان حد سے گزر جاتا ہے تو فطرت اسے واپس بلاتی ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج صرف سائنٹیفک ایشو نہیں، ایک روحانی وارننگ ہے۔ ہر طوفان، ہر گرمی کا لہر ایک پیغام ہے، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت بھی آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک بیج ہو تو اسے لگا دو۔ یہ صرف عمل نہیں، ایک سوچ ہے۔ یہ پیغام ہے ایک فطرت کی حفاظت۔ اب وقت ہے عمل کا۔ پانی بچاؤ، درخت لگاؤ، ہوا صاف رکھو۔ یہ صرف ذمہ داری نہیں، عبادت ہے۔ ہر ٹری ایک صدقہ جاریہ ہے، ہر صاف سانس ایک نئی موت ہے۔ جب زمین جیتی ہے تو انسان بھی جیتا ہے۔ یہ زمین اللہ کی امانت ہے، اس کا مستقبل ہمارے فیصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جو فطرت سے لڑتا ہے مٹ جاتا ہے، اور جو اسے اپنا دوست بناتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سوال یہ ہے، ہم کس کی طرف ہیں؟ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ جب نیت بدلتی ہے تو زمین بھی مہکا اٹھتی ہے۔ یہ زمین اللہ کی امانت ہے، اس کا مستقبل ہمارے فیصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جو فطرت سے لڑتا ہے مٹ جاتا ہے، اور جو اسے اپنا دوست بناتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔